أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. سورۃ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 13. پہلے تو ہم اس بات پر معذرت چاہتے ہیں کہ کل اتوار کے دن اپنے وقت پر ہم درس نہ کر سکیں. آئندہ کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو. پچھلے درس قرآن میں ہم نے ان چند آیات کریمہ کا مفہوم بیان کیا تھا اور اس میں ہم نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ منافقت، دھوکہ، دلوں میں مرض نفاق، ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم کا بنیادی سبب بتا دیا کہ وہ یکذبون، جھوٹ بولنا ہے. پھر اس کے بعد 10 اور 11 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی کہ یہ لوگ اپنے دماغ اور اپنے خواہش سے تولتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد مت کرو تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ یہ لوگ فساد کو اصلاح سمجھتے ہیں، ان میں شعور نہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اصلاح اور فساد کو اپنے خواہش پر نہیں تولنا چاہیے، بلکہ اس کو کتاب اللہ کے ساتھ تولنا چاہیے. اللہ کی کتاب جس چیز کو فساد کہے تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ فساد ہے، اور جس کو اللہ کی کتاب اصلاح کہے اس کو اصلاح سمجھنا چاہیے. لہٰذا آج کل کی دنیا میں جو لوگ اپنے معاشروں سے تولتے ہیں، انسانی کتابوں سے تولا کرتے ہیں، انگریز کے قانون سے تولا کرتے ہیں، رسم و رواج سے تولا کرتے ہیں، تو ان ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے قدغن لگا دیا اور فرمایا کہ تمہیں قرآن پر تولنا چاہیے. میں جسے فساد کہوں اللہ فرماتے ہیں بس تم بھی ان کو فساد کہو. اب وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں، مومن نہیں ہے، خود کو مومن ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی ایک اور قباحت بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے آمینو، کہ ایمان قبول کر لو، کما آمن الناس، جیسا کہ دیگر لوگ ایمان لائے ہیں، دیگر لوگوں کی طرح ایمان لاؤ. اس وقت دیگر لوگ صحابہ کرام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا پاک معاشرہ تھا، تو ان کے ایمان کی طرح ایمان لانے کو کہا گیا کہ دیکھو یہ دیگر لوگ جو ایمان لائے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، قربانیاں پیش کر رہے ہیں، ان کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، ہٹ درمی چھوڑ دو، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اور فساد بپا کرنے کو چھوڑ دو. قالو، تو یہ لوگ کہتے ہیں، یہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں یا منافق جن کو ہم کہتے ہیں، قالو،
تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ انؤمنو، کیا ہم ایمان لے آئیں؟ کما آمن الناس، کما آمن السفہاء، جس طرح کے ایمان لائے ہیں یہ ناسمجھ لوگ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لا کر اس کے ارد گرد گھومنے والے اور احترام کرنے والے، اللہ کی کتاب کو کان کھول کر سننے والے، قبول کرنے والوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہم ایمان لے آئیں جس طرح کہ یہ بے وقوف لوگ لائے ہیں؟ یعنی یہ تو خیر و شر کو نہیں سمجھتے. ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آج کل رسول اللہ کا ساتھ دینا نقصان کا باعث بن رہا ہے. ساری دنیا ان کو دشمنی کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ لوگ مسلمانوں کو، یعنی جو دنیا میں بظاہر نقصان اٹھا رہے ہیں، اکثریت سے چھوٹ کر اقلیت میں شامل ہو رہے ہیں، چند لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں، بڑوں کے، سرداروں کے، وڈیروں کی مخالفت کر رہے ہیں، تو یہ تو ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ یہ اگر سمجھدار ہوتے تو پورے معاشرے کے ساتھ خود کو جوڑ لیتے. یہ اگر سمجھدار ہوتے تو دنیا کی مفادات کے پیچھے لگے ہوتے، کہیں دکانوں میں، کہیں کاروبار میں، جس طرح کہ ہم گھوم رہے ہیں، ساروں کے ساتھ ہماری بنی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کمقلوں کی طرح ہم ایمان لے آئیں جو دنیا کے مفادات کو چھوڑ بیٹھے ہیں. تو میرے اللہ فرماتے ہیں الا خبردار، انہم یقیناً یہ ایمان نہ لانے والے، یہ منافق، ہم السفہاء، خاص یہی لوگ خود کم عقل ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو سمجھ نہیں. یہ اپنے بے وقوفی کو بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. حقیقت میں تو بے وقوف یہی لوگ ہیں جو مسلمانوں کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کے اندر دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے. تو یہ ان کی ایک اور قباحت بتا دی کہ یہ دیگر سچے لوگوں کو، ایمان لانے والوں کو، اچھا لباس پہن کر خود کو باپردہ رکھنے والوں کو اور سچ بول کر سزا پانے والوں کو یہ لوگ بے وقوف سمجھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مسلمانوں کو اور ٹھیک بات کرنے والوں کو احمق سمجھتا ہے وہ خود ہی احمق ہوتا ہے. ان آیات کریمہ کو اس زمانے کے منافقین کے ساتھ باندھنا نہیں چاہیے. یہ عام آیات ہیں، ہر زمانے کے لوگوں پر فٹ ہو جاتے ہیں. تو اس آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ جو لوگ سچ بول کر کے ایک تکلیف کو مول لیتے ہیں، سچ بول کر کے ایک سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، سچ بول کر کم کمائی کر لیتے ہیں. اگر کوئی ان سے پوچھ لے کہ بھائی تم لوگوں نے یہ پیالہ، ایک پیالہ چائے کتنی کی پڑی ہے تمہیں، تو وہ صحیح بتا دیتا ہے کہ اس پر تو ہمارا بھائی 2 روپے کا خرچہ ہو گیا ہے. جھوٹ نہیں بولتے کہ نہیں جی یہ بہت مہنگا پڑا ہے. اب 20 روپے کپ بیچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سچ بول کر پیالہ کم قیمت پر فروخت کرنا تو یہ تو حماقت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جو لوگ سچ بول کر اپنا سودا کم قیمت پر فروخت کرتے ہیں، سچ بول کر ایک چیز عدالت کے اندر سچ بول کر سزا مول لیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ عقل مند ہیں. ان کو جو بے وقوف کہتا ہے، یعنی جو جھوٹ بول کر کے سزا سے اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے، جو جھوٹ بول کر کے اپنے سودا کو مہنگا بیچ رہے ہیں، تو ایسے جھوٹ بولنے والا ہی بے وقوف ہوتا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اب ایسے لوگوں کی مزید قباحت بیان فرماتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ جھوٹے لوگ، جب یہ احمق لوگ،
جب یہ منافق اور دھوکہ دینے والے لوگ جب مل لیتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ آمنو جو ایمان لائے ہیں، یعنی ادا تیتر ادا بٹیر رہتے ہیں یہ لوگ، لا الہ الا ولا الہ الا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ لوگ آمنے سامنے ہو جاتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ، قالو تو کہہ دیتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، ہم تو مومن ہیں جی، ماشاءاللہ الحمدللہ ہم بھی آپ کے ساتھی ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، جب اپنے مجموع میں چلے جاتے ہیں، اپنے سرداروں سے، اپنے بڑوں سے جب مل لیتے ہیں، قالو تو یہ لوگ کہہ دیتے ہیں انا معکم، یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے مومنوں کے ساتھ ملاقات پر شبہ نہ کرنا، ہم تو تمہارے ساتھی ہیں۔ کفار سے کہتے ہیں، اپنے شیطانوں وڈیروں سے کہتے ہیں، تو پھر شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر وہاں کیوں جاتے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں انما نحن، یقیناً ہم مستہزئون، مومنوں کے ساتھ ہم استہزاء کرتے ہیں، ہم تو ان کو ورغلانا چاہتے ہیں تاکہ وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی ہمارے ساتھی ہیں، ہم ان کو دھوکہ دیتے ہیں تاکہ ان سے کچھ مال غنیمت وغیرہ حاصل کی جائے، تاکہ ان سے کچھ مفادات حاصل ہو جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ان سے کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، ہم انہیں ورغلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہیں، حقیقت بیان کرتے ہیں، اللہ یستہزئ بہم، حقیقت کے اندر اللہ ہی ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ یہ ان کو پتہ نہیں ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو خود مسلمان ظاہر کر کے ان کو ہم نے دھوکہ دیا، لہٰذا وہ تو بہک گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے وقوف، تم نے یہ اپنی کارکردگی کر کے تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ نے تو ہمیں کامیابی عطا کی، دیکھو مسلمانوں کے ساتھ بھی ہمارا جوڑ، کفار کے ساتھ بھی ہمارا جوڑ، ہم تو مزوں میں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہا ہوں جھوٹے، میں نے تمہاری پوری حقیقت سے محمد مصطفیٰ کو بھی آگاہ کیا ہے، اور چند لحظوں کے بعد محمد مصطفیٰ اپنے سپاہیوں کو بھی بتا دیں گے، اور تمہاری پوری حقیقت جہادوں کے اندر اور لڑائیوں کے اندر سامنے آ جائے گی۔ ویسے کھانے کے وقت تو تم لوگ کہہ دیتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمان ہیں، لیکن جب تلواروں کے ٹکرانے کی آوازیں آئیں گی تو تم خود بخود ظاہر ہو جاؤ گے اور خود بخود دور بھاگ کر مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دو گے اور مسلمان تمہیں سمجھ لیں گے۔ تو حقیقت میں تو تمہارے ساتھ کھیل ہو رہا ہے لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ہی ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی ان کے مذاق کا اللہ بدلہ دے رہے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو مزید چڑھا دیتے ہیں، ان کو مزید ایسا سمجھ لیجئے کہ ان کو مزید بڑھا رہے ہیں، فی طغیانہم، ان کی سرکشی کے اندر، یعمہون، ایسے حال میں کہ یہ حیران ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں تو ہم تمہارے ساتھ، یعنی مسلمان تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں، وہ تمہیں ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے آپ کو تنگ گلی میں دھکیل رہے ہیں، ایسی جگہ میں تمہیں پہنچا رہے ہیں کہ پھر تم خود ہی کہہ دو گے کہ ہم پس گئے۔ تو اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالی ہی ان کو استہزاء کا بدلہ دے رہے ہیں، وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو کھینچ رہے ہیں، فی طغیانہم، ان کی سرکشی کے اندر، یعمہون، ایسے حال میں کہ یہ لوگ حیران ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ ان کی اور حقیقت بیان فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ اتنے بے وقوف ہیں کہ یہ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو لے رہے ہیں۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اور جس کو یہ ہوشیاری سمجھ رہے ہیں، یہ تو ہدایت کو، پیار کو، محبت کو، اچھائی کو، صفائی کو چھوڑ رہے ہیں اور گمراہی کو، جھوٹ کو، دھوکے کو، فریب کو لے رہے ہیں۔ تو یہ کیسا سودا کر رہے ہیں؟ دوسروں کو بے وقوف سمجھتے ہیں لیکن خود تو یہ خسران کے اندر ہیں۔ اولئک الذین، اللہ فرماتے ہیں ان صفات والے لوگ، یہ جھوٹ والے وہ ہیں، اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے، بالہدی، ہدایت کے بدلے، یعنی ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو لے رہے ہیں۔ فما ربحت تجارتہم، اللہ فرماتے ہیں ان کی تجارت نے تو نفع نہیں کیا، یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نفع کما رہے ہیں، کافروں کو بھی کھا رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی کھا رہے ہیں، سرداروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، مومنوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو اچھا سودا کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہے، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ راستہ پانے والے ہیں، نہ ہی تو راستہ پا گئے اور نہ ہی تو ان کی تجارت میں نفع ہو گیا، بلکہ گمراہی کو خرید کر، ہدایت کو چھوڑ کر یہ انتہائی گھاٹے میں چلے گئے۔ تو اس درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو لوگ سچائی سچ بول کر کے عدالت میں سزا مول لیتے ہیں، سچ بول کر کے معاشرے میں ایک خرابی اور ایک غلطی کو تسلیم کرتے ہیں، بظاہر تو ان لوگوں کو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس نے نقصان کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ہوشیار لوگ ہیں، یہ مومن ہیں، ان کا انجام اچھا ہوگا، ساری دنیا ان پر اعتماد کر بیٹھے گی انشاءاللہ۔ اور ایسے لوگوں کو جو بے وقوف سمجھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں یہی لوگ بے وقوف ہیں جو سچ بولنے والے، پاک باز رہنے والوں کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ لوگ جب مومنوں کے ساتھ ایک بات کرتے ہیں اور اپنے شیطانوں کے پاس جا کر دوسری بات کرتے ہیں، یعنی یہاں کچھ وہاں کچھ، ادا تیتر ادا بٹھیر، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ حقیقت میں ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ حیران اور سرگردان ہوں گے، ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ اور یہ لوگ گمراہی کو خرید کر ہدایت کو چھوڑ رہے ہیں۔ لفظی ترجمہ سنیے دوبارہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جائے ان جھوٹوں سے، ان مکاروں سے، ان منافقوں سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان منافقوں سے، آمنو، ایمان قبول کر لو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جس طرح کے ایمان لائے ہیں اور لوگ، یعنی صحابہ کرام، قالو، تو یہ منافق اور جھوٹے کہتے ہیں، انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جس طرح کی ایمان لائے ہیں یہ نہ سمجھ لوگ، جو اپنے برائی اور اچھائی کو نہیں سمجھتے۔ اللہ فرماتے ہیں الا، خبردار، انہم، یہی منافق اور جھوٹے، ہم السفہاء، یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ اپنی حماقت کو نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ان کی ملاقات ہو جاتی ہے ایمان والوں سے، قالوا، تو کہہ دیتے ہیں، آمنا، ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب چلے جاتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطان سرداروں کے پاس، قالوا، تو ان سے کہتے ہیں، اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو یقیناً تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر وہاں کیوں جاتے ہو؟
انما نحن یقیناً ہم مستہزئون، ہم مسلمانوں سے کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، یعنی اللہ ان کو ان کی استہزاء کا بدلہ دیتے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو کھینچ لیتے ہیں، فی طغیانہم، ان کی سرکشی کے اندر، یعمہون، ایسے حال میں کہ یہ لوگ حیران ہیں۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان صفات والے لوگ، اولئک، ان صفات والے لوگ، الذین، ایسے لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے، بالہدا، ہدایت چھوڑ کر، ہدایت کے بدلے، فما ربحت، پس نفع نہیں ہوا، نفع نہیں کیا، تجارتہم، ان کے سوداگری اور تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ لوگ راستہ پانے والے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ہمارے سب مسلمانوں کو قرآن اور سنت کی محبت اور ان کا علم نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن کریم سمجھنے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ اس قرآن کو، جو لوگوں نے اس کو افسانہ بنایا ہوا ہے اور اس کو پرانے لوگوں کی باتیں بنائی ہیں، اور ان کو صحابہ کرام اور وہاں مشرکین اور یہود اور نصارہ کے ساتھ اس قرآن کو لگا کر کے خود اس سے فارغ ہو کر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ قرآن قانونی شکل میں مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ جو ہمارے ساتھی درس قرآن کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ۔